اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مذہب حقہ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے فارمیٹ سے یقیناً آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا بنیادی مقصد اس پروگرام میں تحقیقی راہ پر چلتے ہوئے مذہب حقہ کو سمجھنا پھر اپنانا ہے، اس لیے کہ ہم سب اللہ کے حضور تنہا جانے والے ہیں، اور ہم سب سے سوال سوال کیا جائے گا کہ ہم کس مذہب کو فالو کرتے رہے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، اور وہ اسلام کہ جس کو مسلمانوں نے فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ سرکار نے بھی صحابہ کرام کو وارننگ دی تھی کہ میرے بعد 73 فرقے ہو جائیں گے مسلمانوں کے، 72 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا۔ اس ایک مذہب کو کہ جو ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے، دوسرے لفظوں میں اسلام کی اس حقانیت اور حقیقت کے باوجود جو ملاوٹ لائی گئی، ملاوٹوں سے 73 فرقے وجود میں آئے، اور اگر ایک مذہب حقہ کہلاتا ہے تو وہ ملاوٹوں سے پاک، خالی اور عاری ہے۔ خالص، اصیل اور پیور دین اسلام وہی مذہب ہے کہ جس کو ہم مذہب حقہ کہتے ہیں، اور ہم نے گزشتہ پروگراموں میں یہ ثابت کیا کہ ہر طرح کی ملاوٹ سے صرف وہی مذہب محفوظ ہے کہ جو مذہب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے فوراً بعد امامت اور ولایت کے سلسلے کو جاری سمجھتا ہے۔ خاتم النبیین کی جانشینی اور وصایت کا مسئلہ جس مذہب میں واضح ترین راستہ ہے، چنانچہ سرکار نے بھی فرمایا تھا صحابہ کرام کی خدمت میں کہ میرے صحابیوں، میرے بعد گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ یہ کہ تم قرآن اور اہل بیت اطہار کو اپنا مقتدا بنا لو، تمسک کرو، انہی کی اتباع کرو۔ میں پوچھوں گا قیامت کے دن کہ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہل بیت کو لے کر کے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان سے آگے بڑھ جاؤ، انہیں گوشہ نشین کر دو، ان کی اقتداء کرنے کے بجائے خود ان کو مقتدی بنانے کی کوشش کرو۔ ناظرین، ہم نے اس پر بات کی کہ قرآن اور اہل بیت اطہار کا دامن جو کوئی بھی تھام لے گا، اس کا مذہب حقہ ہوگا۔ سیدھی سادی صاف ستھری بات ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی لگی لپٹی نہیں ہے۔ جس کسی کا بھی مذہب قرآن اور اہل بیت اطہار کی پیروی میں ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار کی اتباع میں ہے، وہ مذہب حقہ ہوگا۔ اب اگر کسی نے حضور کے بعد قرآن یا اہل بیت اطہار یا دونوں کو چھوڑ کر کے
عقیدہ بنایا تو وہ عقیدہ گمراہ ہے، اگر شرعی احکام تیار کیے تو اس میں لگاتار گمراہیاں ہیں۔ ہم نے توحید سے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ جنہوں نے توحید کے عقیدے کو قرآن کی آیات محکمات سے اور اہل بیت اطہار سے نہیں لیتے، ان کا توحید کا عقیدہ کتنا برا اور خراب ہے کہ ہم نے کئی مثالیں اس کی بخاری سے اور دیگر کتابوں سے دی۔ نبوت کو لے کر کے بھی ہم نے بتایا بخاری میں کیا کیا بے تکی، بیہودہ اور اہانت آمیز نسبتیں سرکار کو دی گئی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توہین پہ توہین کی گئی، اس قدر توہین کی گئی کہ نعوذ باللہ آپ پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ بے خبر تھے، آپ گھبرا گئے تھے، آپ کا بدن کانپ رہا تھا، جبرائیل امین کو دیکھ کر آپ ڈر گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک آپ کے سینے کو چاک کیا جبرائیل امین نے، آپ کے سینے سے دل کو نکالا گیا، اس دھبے کو نکالا گیا، پھر واپس فٹ کیا گیا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود، وحی کے نازل ہونے کے باوجود آپ گھر تشریف لاتے ہیں ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، گھبراتے ہوئے۔ آپ کو تسلی دینے والی آپ کی زوجہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک آپ کے نبی ہونے کا یقین کوئی عیسائی آپ کو دلاتا ہے۔ یہ ساری توہین آمیز باتیں بخاری جیسی کتاب میں اور دیگر معتبر غیر شیعی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور اس کی اصل وجہ یہ کہ سرکار دو عالم کو بھی ہم نے قرآن کی آیات محکمات یا اہل بیت اطہار سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ نتیجے میں بنو امیہ نے دشمنی کا جو ایک طریقہ اپنایا تھا وہ انڈائریکٹ توہین کرنا، خود حضور کی زبانی جعلی حدیثوں کو بنا کر کے اہانت کا ایک بازار گرم کرنا اور اسے صحیح قرار دے کر کے لوگوں کے دماغوں پر وہ توہین آمیز احادیث ڈال دینا اور لوگوں کے دماغوں کے اندر ان باتوں کو ہمیشہ کے لیے راسخ کر دینا۔ اللہ کی پناہ ہم دوبارہ ان توہین آمیز گفتگو کو آپ کی خدمت میں نہیں بتاتے کہ جو بخاری سے ہم نے کچھ سنایا تھا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک جانتے نہیں تھے، نعوذ باللہ وہ گناہ صغیرہ بھی ان سے سرزد ہوتا تھا، اور نعوذ باللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے تھے، زبان پر نعوذ باللہ کفریہ جملے حضور نے نعوذ باللہ من ذالک جاری کر دیے تھے، نماز بھول گئے تھے، نماز 4 کی جگہ کے 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھا کر اپنے بھول اور خطا کا ثبوت دے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی بے پناہ توہین آپ کو نظر آتی ہے۔ اب اس کے مقابل میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آیات محکمات کو سامنے رکھیں اور خود پیغمبر اکرم کی صحیح حدیثوں کو سامنے رکھیں، اور پھر اہل بیت اطہار سے پوچھیں کہ نبی مکرم کی کیا شان ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کس راستے پر چلنا چاہیے، ان راستوں پر کہ جہاں پر اسرائیلیات سے بھری کتابیں موجود ہیں، یا اس راستے پر کہ جہاں نبی مکرم کی شایع نشان فضیلت و معرفت دکھائی دیتی ہے۔ آئیے ہم آج گفتگو کا اس حدیث قدسی سے آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاک کو خلق ہی نہ کرتے۔ جو مقصود خلقت کائنات ہے اسی کو نعوذ باللہ بے خبر بتایا جاتا ہے، جبکہ خود سرکار دو عالم نے فرمایا اپنے لیے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا
کہ کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اب اس نبی کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ظاہری زندگی میں وحی نازل ہوتی ہے تو جبرائیل سے ڈر جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور گھبراتے ہوئے گھر آتے ہیں، اور پھر جا کے ایک عیسائی جو ہے آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے۔ اصل میں ان سب باتوں کے پیچھے ایک بات ہے کہ جب آپ خود سرکار سے اور آل اطہار سے معرفت نہیں لیں گے تو اسرائیلیات ہی کو صحیح بات سمجھ کر آگے بڑھیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تصویر کے دوسرے رخ پر بھی آپ توجہ کیجئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، اے علی اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے۔ اللہ کی بھی معرفت آپ کو چاہیے نا، تو انہی دو ہستیوں سے آپ دریافت کریں، رسول اکرم سے، مولا علی سے۔ ان دو کو چھوڑیں گے تو نعوذ باللہ اللہ کی بھی ہم معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وَمَا عَرَفَنِي إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَ، اے علی مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تمہارے۔ تو سرکار دو عالم کی معرفت بھی بخاری سے آپ کو نہیں مل سکتی، یا کسی اور اسرائیلی خرافی باتوں سے آپ کو معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات محکمات سے سمجھنا ہوگا، یا مولا علی علیہ السلام کے کلام سے سرکار دو عالم کی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ اسی طرح مولا علی کے لیے بھی فرمایا کہ یا علی تم کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے۔ یہاں پر بات واضح ہو جاتی ہے۔ آگے ہم قرآن کا سہارا لیتے ہیں آیات محکمات میں سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شعراء کی آیت نمبر 196 میں کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، سرکار دو عالم کی توصیف و تعریف ہم نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں کر دی ہے۔ اب جو سرکار کی توصیف و تعریف تمام انبیاء کرتے رہے ہیں، اپنی قوموں کو بتاتے رہے ہیں، اب خود پیغمبر کو نعوذ باللہ بے خبر رکھا گیا ہے۔ یہ اس حد تک توہین آمیز باتیں بخاری جیسی کتاب میں۔ مولا علی علیہ السلام نے آپ کے لیے جو فرمایا وہ بھی قابل غور ہے۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ ایک دو حدیثیں سرکار کی آپ اپنے بارے میں جو فرماتے ہیں وہ، اور چند وہ نورانی کلام مولا علی علیہ السلام کا جس میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، تاکہ ہم دونوں راستوں پر توجہ کرنے کے بعد انتخاب کریں کہ کس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ جو اسرائیلیات سے بھری کتابیں ہیں، بخاری جیسی کتاب، اس پر ہمیں چلنا چاہیے، یا پھر مذہب حقہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حد تک معرفت کا نور میسر ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطها احد قبلی، فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصلتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں ملیں۔ 5 ایسی خاص باتیں جو نبی مکرم میں ہیں، کسی اور پیغمبر میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ یہ میں آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے نا، ان کی نماز اگر عبادت وغیرہ کا سلسلہ تھا تو ایک خاص مقام پر ہی عبادت ہو سکتی تھی، ہر جگہ نہیں۔
جبکہ اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے زمین کو مسجد قرار دے دیا. جہاں بھی زمین آپ کو پاک ملے وہاں آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں. مسجد ہی میں آنا اگرچہ ثواب زیادہ ہے, ضروری نہیں ہے آپ کی نماز کے لیے آپ کو مسجد ہی جانا ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ جہاں بھی موقع پائیں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. یہ خاصیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور خالی یہی نہیں ہے کہ مسجد کو اللہ نے زمین کو مسجد قرار دے دیا, بلکہ طہورا پاک بھی اس کو قرار دیا ہے. مسجد زمین اللہ کی نمازیوں کے لیے پاک قرار دے دی گئی ہے. اور دوسری جو خاص بات ہے جو کسی اور نبی کے لیے نہیں ہے, حضور نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایک رعب اور ہیبت کے ذریعے سے بھی مدد پہنچائی ہے. مجھ تک میری مدد ایسے بھی ہوئی ہے کہ میرے چہرے پر, میرے وقار پر میری ہیبت اور رعب کی وجہ سے دشمنوں پر سکتہ اور ڈر اور خوف طاری ہو جاتا ہے. سمجھنے والی بات یہ کہ سرکار دو عالم کی ہیبت اور رعب کے پیچھے کون سی شخصیت ہے؟ نفس رسول مولا علی علیہ السلام کے سوا کوئی ہے تو ہمیں بتائے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی تھا کہ جس کی وجہ سے سرکار دو عالم کا رعب بنا ہوا تھا؟ نہیں, اسی شیر خدا پر. چنانچہ جب کوئی بھی کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکا تو سرکار نے ہمیشہ علی کو اپنے ساتھ رکھا, اسی لیے ہر میدان میں سرکار دو عالم کامیاب رہے. ہر میدان میں غلبہ سرکار دو عالم اور آپ کی فوج کو اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ نے عطا فرمایا. اس ایک اہم ناصر و مددگار کہ جس کو اللہ سے سرکار نے مانگا تھا, فرمایا تھا رب اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, رب اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, پروردگار مجھے اپنی طرف سے ایک مددگار جو کہ طاقتور ہو عطا فرما. اللہ نے بھی فرمایا ناد علی مظہر العجائب, جاؤ علی کو آواز دو, وہی ہماری طرف سے تمہارا ناصر و مددگار ہوگا. چنانچہ یہ جو رعب ہے سرکار دو عالم کا یہ خاص ہے سرکار دو عالم سے, اس سے پہلے کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. وَأُحِلَّ لِيَ الْمَغْنَمُ, تیسری خاص بات یہ کہ اللہ نے مجھے میرے مقابل میں آنے والوں کی شکست کے بعد اس کے سارے مال کو مال غنیمت قرار دے دیا, میرے لیے حلال قرار دے دیا. جبکہ اس سے پہلے انبیاء کے لیے یہ بات نہیں تھی. اگر وہ کسی قوم سے نبرد آزما بھی ہوتے تھے تو مخالفین یا منکرین یا کافرین کا مال حلال نہیں ہوتا تھا اس زمانے کے نبی کے لیے. لیکن ہمارے نبی کی یہ خاصیت ہے, اللہ نے وہ مال غنیمت قرار دیتے ہوئے حلال بنا دیا سرکار دو عالم کے لیے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اعطیت جوامع الکلم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے چوتھی خاص بات جو مجھے عطا فرمائی, جو کسی ایک بھی نبی کو نہیں ملی, وہ یہ کہ مجھے کلمات الہیہ کا مجموعہ عطا کیا, جوامع الکلم عطا فرمایا. کلمات الہیہ قرآن مجید کو آپ پڑھیے گا تو حضرت عیسیٰ جنہوں نے گہوارے میں اپنے نبی ہونے کا اور صاحب کتاب ہونے کا اعلان فرماتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو اللہ نے ایک کلمت اللہ کہا ہے, اللہ کا ایک کلمہ بتایا ہے. ہر نبی اللہ کا ایک کلمہ ہے. اور سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ میری خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے تمام کلمات الہیہ کا مجموعہ عطا فرمایا ہے. کوئی اس بات کو سمجھے, جب سرکار دو عالم کی یہ عظمت ہے اور ہم اس کو نعوذ باللہ من ذالک کہاں کہاں کس کس سوچ میں لے کر جاتے ہیں اور اسرائیلیات سے بھری باتوں کو, خرافی باتوں کو سرکار کی
شان میں گستاخی کے لیے لکھ بھی دیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں اور اسی کو صحیح بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو نہ جانے کیوں ابھی بھی دفاع کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں بخاری میں فلاں کتاب میں بھی ہوگا، فلاں کتاب میں بھی ہوگا۔ میں کہتا ہوں کسی بھی کتاب میں آئے، سرکار کی توہین کسی بھی فارمیٹ میں آئے، ایک عاشق کو ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے، اس کو رد کرنا چاہیے۔ یہی حق کا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس نور اول کو، اس نور مجسم کو اگر نعوذ باللہ کوئی بے خبر بتاتا ہے، کوئی نعوذ باللہ ان کی آپریشن کی بات کرتا ہے، کوئی ان کو نعوذ باللہ گھبرایا ہوا بتاتا ہے، کوئی یہ بتاتا ہے کہ کسی ایک یہودی نے یا عیسائی نے ان کی نبوت کی تصدیق کی ہے اور اس کو خبر دی ہے نبی مکرم کے لیے، یہ ساری کی ساری باتیں توہین سے بھری باتیں ہیں اور اس کو ہر کوئی نہیں مانے، بلکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ ہرگز ان باتوں پر توجہ نہیں دیتا۔ پانچویں اور آخری بات فرمایا کہ اعطیت الشفاعہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے حبیب کے لیے ایک خاص عنایت یہ فرمائی کہ آپ کو مقام شفاعت پر فائز فرمایا۔ یہ پانچویں خاصیت ہے۔ اب اتنے عظیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر بخاری میں کوئی بات آ جائے، مسلم میں کوئی بات آ جائے، کسی اور کتاب میں بات آ جائے تو انسان کو اندھا بن کر کے لکیر کا فقیر نہیں بننا ہے، بلکہ حقیقت کی طرف آنا ہے۔ اور یہ معرفت آپ کو قرآن کی آیات محکمات سے اور نبی مکرم ہی کی آل پاک سے مل سکتی ہیں، معرفت انہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک اور مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما خلق اللہ خلقا افضل منی، کائنات میں اللہ نے مجھ سے زیادہ افضل کسی مخلوق کو خلق ہی نہیں فرمایا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصے مختصر، اللہ کے بعد کائنات میں نبی مکرم سے افضل کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ جبرائیل امین سرکار دو عالم کے شاگرد کے شاگرد ہیں، سرکار دو عالم کی آنکھوں کے سامنے جو بنی ہوئی مخلوق ہے اس کا نام جبرائیل امین ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ بھی معصوم ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ وہ استاد تھے نبی مکرم کے، وہ کہتے تھے پڑھو اور سرکار فرماتے تھے کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ توہین سرکار دو عالم کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ کی مخلوق مجھ سے افضل نہیں ہو سکتی۔ ولا اکرم علیہ منی، نہ مخلوق خدا پر مجھ سے زیادہ کوئی مکرم ہے، کرامتوں میں مجھ سے کوئی آگے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اہل بیت اطہار کی طرف سے روایت کہ جو ہمیں عیون و اخبار رضا علیہ السلام، مولا امام رضا علیہ السلام سے پہنچی ہے۔ کتاب عیون اخبار رضا جلد 1 صفحہ 262 حدیث نمبر 22 ہے، علل الشرائع صفحہ 5 حدیث نمبر 1 ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں جو اہل بیت اطہار سے آئی ہیں یہ بات آئی ہے۔ میں ایک نمونہ پیش کر رہا تھا، اگرچہ بہت ساری فضیلتوں کے باب میں حدیثیں آئی ہیں، لیکن آگے ہم چلتے ہیں، چل کر کے مولا علی علیہ السلام کی زبانی بھی ایک نورانی حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 108 میں فرمایا، حتی بعث اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ شہیدا و بشیرا و نذیرا خیر البریت طفلا و انجبہا کہلا و اطہر المطہرین شیمتا و اجود المستمطرین دیمہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت فرمایا، جبکہ آپ کی شخصیت گواہ کے طور پر، شہید کے طور پر، بشیر بشارت دینے والے، نذیر لوگوں کو اللہ سے ڈرانے والے کے طور پر
اللہ نے قرار دیا، پھر فرمایا خیر البریت طفلا، آپ بچے بھی تھے تو کائنات کے تمام انسانوں سے بہتر اور افضل تھے۔ خیر البریت طفلا، یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد آپ نبی ہوئے اور آپ کو خبر بھی نہیں تھی کہ آپ نبی ہونے والے، نہیں، مولا علی فرما رہے ہیں معرفت اگر رسول اللہ کی حاصل کرنا ہو تو مولا علی سے پوچھو۔ خیر البریت طفلا، بہترین مخلوق خدا جب آپ بچے تھے، وانجبها کہلا، اور نجیب ترین انسان جب آپ بڑے ہوئے، واطہر المطہرین شیما، اور خصائل اور صفات کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ترین مخلوق خدا آپ ہی تھے، واجود المستمطرین دیما، اور کرم اور معرفت اور جود و سخا کے اعتبار سے بھی آپ سے زیادہ کوئی جواد، کریم اور سخی اور وہ انسان کے جو صرف عطا پہ عطا کرتا ہے کوئی نہیں تھا۔ یہ سرکار دو عالم کی شان میں مختصر حدیث مولا علی علیہ السلام کی زبانی ہم نے آپ کی خدمت پیش کی۔ ہم دونوں رخ بیان کر رہے ہیں، ایک رخ جو اسرائیلیات اور بنو امیہ نے سرکار دو عالم کے بارے میں پیش کیا، جس کو بخاری جیسی کتابوں میں بھی صحیح مان کر کے پیش کیا گیا ہے، اور اس کے مقابل میں قرآن کی آیات محکمات، نبی مکرم کی صحیح حدیثیں جو اہل بیت اطہار کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، وہاں کے جو معرفت کا ایک خزانہ ہے اس کی طرف بھی ہم آپ کی توجہ دلا رہے ہیں، تاکہ دونوں رخ سے ایک بات سمجھ میں آپ کی اور میرے آ جائے کہ سرکار دو عالم کی معرفت بھی صحیح معنوں میں حاصل ہو سکتی ہے تو قرآن کی آیت محکمات اور اہل بیت اطہار کی اتباع سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم مختصر بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم ہوں گے اور آپ کے سوالات ہم آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے انشاءاللہ المستعان۔